بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اب تک آپ نے ان پراسرار مقامات کے متعلق جو کچھ بھی سنا، اگر وہ آپ کو ناقابل یقین اور حیران کن لگا ہو تو یقین کریں کہ آپ بہت غلط ہیں، کیونکہ اب جو واقعات میں آپ کو سنانے والا ہوں، اگر وہ ریکارڈڈ ہسٹری میں موجود نہ ہوتے تو شاید کوئی کبھی ان واقعات پر یقین بھی نہ کرتا۔ ان میں سے پہلا واقعہ 14 اپریل 1561 کو جرمنی کے شہر نوئرمبرگ میں پیش آیا تھا۔ اب 15ویں صدی کے یورپ میں نوئرمبرگ ہولی رومن امپائر کا ایک بہت بڑا شہر تھا، اور ایک بہت بڑا شہر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس واقعے کی سچائی کے گواہ سینکڑوں کی تعداد میں شہر کے اندر موجود تھے، اور اس واقعے کا ایک ریکارڈ آج بھی سوئٹزرلینڈ کے شہر زیورک کی کلیکشن میں ایک ووڈ کٹ پینٹنگ کی صورت میں موجود ہے۔ اس واقعے کو نوئرمبرگ والوں نے اپنے شہر کے پمفلٹس میں بھی چھپوایا تھا، اور آپ کی آسانی کے لیے میں ان میں سے ایک پمفلٹ کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، جو کہ نوئرمبرگ والوں کی زبانی کچھ یوں ہے کہ 14 اپریل سن 1561 کی صبح 4 سے 5 بجے کے درمیان ہمیں آسمان میں ایک نہایت خوفناک نظارہ دیکھنے کو ملا، جسے ہمارے شہر نوئرمبرگ کے سینکڑوں لوگوں نے دیکھا ہے۔ ہمیں سب سے پہلے سورج کے گرد سرخ رنگ کے آدھے دائرے نظر آنا شروع ہوئے، جنہیں دیکھ کر ہمیں پریشانی طاری ہوئی، اور پھر ایک کے بعد ایک ہمیں آسمان میں کچھ عجیب و غریب سی گول چیزیں نظر آنا شروع ہو گئیں۔ ان میں سے کچھ چیزوں کا رنگ ہلکا دہکتا ہوا سرخ تھا، اور کچھ کا رنگ انتہائی کالا سیاہ۔ ان میں سے کچھ چیزیں اکیلے اڑ رہی تھیں، اور کچھ چیزیں اکٹھی اڑ رہی تھیں۔ ان کی اڑان بھی ایک سمت میں نہیں تھی، بلکہ وہ انتہائی ایریٹیکلی اڑ رہی تھیں، یعنی کہ تیزی کے ساتھ ادھر ادھر اڑتے ہوئے گولے۔ وہ چیزیں سینکڑوں کی تعداد میں نظر آ رہی تھیں۔ ان میں سے کچھ بالکل گول سفیرز جیسی تھیں، اور کچھ عجیب و غریب سلنڈرز جیسی، اور ان میں سے کچھ کی شکل ایک کراس کے جیسی تھی۔ ان میں سے کچھ چیزیں بہت بھاری نظر آ رہی تھیں، اور کچھ وزن میں انتہائی ہلکی پھلکی، اور پھر انہوں نے آپس میں لڑنا شروع کیا۔ ان کی یہ لڑائی 1 گھنٹے تک چلتی رہی، یہاں تک کہ ہم یہ بھی فیصلہ کرنے کے قابل ہو گئے کہ کون سی سائیڈ جیت رہی ہیں۔ اور جب یہ لڑائی اپنے عروج پر پہنچ گئی تو یوں لگا کہ وہ چیزیں اس حد تک تھک گئی ہیں کہ جیسے سورج سے نیچے گرنے والی ہوں۔ ان میں سے بعض گولوں کے اندر سے بہت گاڑھا سا دھواں بھی نکل رہا تھا۔ کافی دیر تک نظر آنے والے اس منظر کے بعد ہم نے آسمان میں ایک بڑا سا کالے رنگ کا نیزہ دیکھا کہ جو مغرب سے مشرق کی طرف چلتا جا رہا تھا۔ ان سب باتوں کا آخر کیا مطلب ہے صرف خدا ہی جانتا ہے، لیکن ہم نے پچھلے کچھ عرصے میں آسمانوں کے اندر ایک کے بعد ایک عجیب و غریب واقعات ہوتے دیکھے ہیں۔ اب میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ کیا آپ کے پاس اس واقعے کی کوئی وضاحت ہے؟ یہ واقعہ تاریخ کے پہلے ہوائی جہاز بننے سے بھی 350 سال پہلے ریکارڈ ہوا تھا، اور یہ کسی ایک فرد کا دیکھا ہوا واقعہ نہیں ہے کہ جسے محض اس کا وہم یا اس کا گھڑا ہوا جھوٹ کہہ کر ٹال دیا جائے۔ اس واقعے کے سینکڑوں گواہ موجود تھے، اور یہ بات بھی ریکارڈڈ ہے کہ اس واقعے کے بعد خوف کے مارے اگلے کئی مہینوں تک جرمنی کے چرچز میں خدا سے معافیاں اور دعائیں مانگی جاتی رہی تھیں۔ اسی واقعے سے ملتا جلتا ایک اور واقعہ بھی میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، جو نوئرمبرگ واقعے کے 5 سال بعد سوئٹزرلینڈ کے شہر بیسل میں دیکھا گیا تھا۔ لیکن اس مرتبہ ہونے والا واقعہ نوئرمبرگ سے تھوڑا سا مختلف تھا، اور وہ اس طرح کہ سوئٹزرلینڈ میں ہونے والا واقعہ صرف 10 دن کے عرصے میں 3 مرتبہ ہوتے دیکھا گیا تھا۔ 27 جولائی، 28 جولائی اور پھر 7 اگست سن 1566 کو پیش آنے والا یہ واقعہ، جسے 1566 سیلیسٹیل فینومینا اوور بیسل کہتے ہیں، اور یہ واقعہ بھی سوئٹزرلینڈ کے ریکارڈڈ ہسٹری میں موجود ہے، کیونکہ اس واقعے کے ہونے پر بھی سوئٹزرلینڈ میں پمفلٹس چھاپے گئے تھے، اور میں اس واقعے کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے والے لوگوں کی گواہی اور ان پمفلٹ سے ملی ہوئی معلومات کو ہو بہو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ان واقعات کا آغاز دراصل ایک غیر معمولی سورج نکلنے کے ساتھ ہوا تھا، جس کا طلوع بھی عجیب و غریب تھا اور جس کا غروب بھی عجیب و غریب اور معمول سے ہٹ کر تھا۔ اس رات چاند کو بھی گرہن لگا تھا،
اور پھر اگلی صبح ایک سرخ رنگ کا سورج دیکھنے کو ملا تھا۔ اور اب میں آپ کو اس پمفلٹ کے مطابق پیش آنے والی کچھ باتیں بتاتا ہوں۔ 28 جولائی سن 1561 کو سوئٹزرلینڈ کے شہر بیسل کے اوپر صاف ستھرے آسمان میں سورج چمک رہا تھا، لیکن پھر صبح 9 بجے کے قریب اچانک سورج کا رنگ اور اس کی شیپ ایسے ہو گئی کہ جیسے بدل سی گئی ہو۔ سب سے پہلے سورج کی چمک ختم ہوئی اور پھر اس کا سائز جیسے بڑھ گیا۔ شہر کے تمام لوگ اسے دیکھ رہے تھے۔ بیسل شہر کے گھروں، اس کی سڑکوں اور اس کے آس پاس کی ہر چیز پر سورج کی روشنی تو پڑ رہی تھی، لیکن سب کچھ گہرے سرخ رنگ کا ہوا پڑا تھا۔ آپ نے غور سے سنا؟ اس پمفلٹ سے ملی معلومات سے یہاں تک تو واضح ہو جاتا ہے کہ وہ لوگ ایک سورج گرہن کو ڈیفائن کر رہے ہیں، لیکن سورج گرہن کے بعد کے واقعات کی آج تک کسی کے پاس کوئی وضاحت نہیں ہے، کیونکہ اس کے بعد شہر کے لوگوں نے سورج کے سامنے کالے گولوں کا ایک بادل گھومتا ہوا دیکھا تھا۔ کالے رنگ کے بڑے بڑے گولے یا سفیئرز کہ جو آسمان میں بہت زیادہ تیزی کے ساتھ آ اور جا رہے تھے، اور ان گولوں میں سے ایسی آوازیں آ رہی تھیں کہ جیسے وہ لڑ رہے ہوں۔ ان میں سے بہت سے گولے سرخ رنگ اور غصے میں نظر آ رہے تھے، اور جلد ہی ان میں سے کچھ گولے ٹوٹنا شروع ہو گئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ نظارہ ان کی آنکھوں کے سامنے سے اچانک غائب ہو گیا۔ آپ نے ان دونوں واقعات کو غور سے سنا۔ کیا آپ کے ذہن میں ان دونوں واقعات، جنہیں ہزاروں لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اور رپورٹ کیا تھا، جن کے متعلق آج بھی ہمارے پاس لکھی ہوئی دستاویزات موجود ہیں، کیا آپ کے پاس ان واقعات کی کوئی وضاحت ہے؟ وضاحت کو بھی چند لمحوں کے لیے بھول جائیں۔ میرا آپ سے ایک سمپل سا سوال ہے کہ اگر آپ ان لوگوں کی ریکارڈ کی ہوئی ان آبزرویشنز پر کوئی تبصرہ کرنا چاہیں تو آپ کیا کہیں گے؟ ذرا غور کریں، ان کے الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ جو نظارہ بھی ان لوگوں نے دیکھا، انہوں نے اسے پوری تسلی کے ساتھ اور کافی دیر تک دیکھا، کیونکہ وہ لوگ ان چیزوں کی فزیکل پراپرٹیز تک کو ڈسکرائب کر رہے ہیں، ان چیزوں کے وزن کا اندازہ لگا رہے ہیں، ان چیزوں کی تیزی یا سست حرکت کا اندازہ لگا رہے ہیں، ان چیزوں کی اڑان کا اندازہ۔ ان لوگوں کو ان گولوں میں سے نکلتے ہوئے دھوؤں کی ڈینسٹی تک کا اندازہ ہو رہا تھا، ان گولوں کی بدلتی ہوئی رنگت کا اندازہ، ان کی شیپ کا اندازہ، اور وہ یہ تک اندازہ لگا پا رہے تھے کہ ان میں سے کون جیت رہا ہے اور کون ہار رہا ہے۔ اور یقیناً اس طرح کی ڈیٹیلز صرف تبھی دی جا سکتی ہیں جب یہ منظر ان کی آنکھوں کے سامنے کئی گھنٹوں تک چلتا رہا ہو۔ لیکن ایک بات جو بہت اہم ہے اور جو بات اکثر ریسرچرز نظر انداز کر دیتے ہیں، وہ یہ کہ ان دونوں واقعات کے ہوتے ہوئے سورج کے ساتھ معمول سے ہٹ کر کچھ ہو رہا تھا۔ مثلاً پہلے واقعے میں سورج کے دائیں اور بائیں سرخ رنگ کے آدھے دائرے بنے ہوئے نظر آ رہے تھے، جن کے متعلق میں آپ کو تھوڑا آگے چل کر بتاؤں گا، اور دوسرے واقعے میں سورج کو گرہن لگ رہا تھا۔ اور یہ دونوں باتیں بہت اہم ہیں اور انہیں آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ اور اب میں آپ کو ایک تیسرا واقعہ بھی سنانا چاہتا ہوں جو بہت زیادہ پرانا نہیں بلکہ آج سے صرف 70 سال پہلے کا ہے، اور یہ واقعہ پیش آیا تھا ان تمام پراسرار جگہوں میں سے نسبتاً کم مشہور و معروف الاسکا ٹرائی اینگل میں۔ ہزاروں ایکڑ کے رقبے پر محیط دنیا کے دشوار ترین جنگلات، شدید ٹمپریچرز اور مشکل ترین پہاڑوں پر مشتمل امریکہ کی ریاست الاسکا کا ایک علاقہ، جس کے متعلق میں نے شروع میں آپ کو کچھ حد تک معلومات دی بھی تھی۔ یہی وہ علاقہ ہے جہاں 1950 میں امریکہ کی بڑی گمشدگیوں میں سے ایک گمشدگی ہوئی تھی، جب ایک ملٹری جہاز اپنے 44 فوجی مسافروں کے ساتھ بالکل غائب ہو گیا تھا۔ اس جہاز کو امریکن اور کینیڈین ملٹری کے 7000 لوگوں نے مل کر ڈھونڈا، لیکن کسی کو کچھ پتہ نہیں چلا۔ اور ایسا ہی ایک اور واقعہ 1972 میں ایک امریکن سیاستدان کے جہاز کے ساتھ پیش آیا تھا، جسے ڈھونڈنے کے لیے 39 دن تک 50 سویلین اور 40 ملٹری جہاز مل کر کوششیں کرتے رہے، لیکن امریکن سیاستدان کے جہاز کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ الاسکا ٹرائی اینگل میں ہونے والی گمشدگیوں کی بھی
کئی وجوہات بتائی جاتی ہیں، ہر طرح کی اسپیکولیشنز کی جاتی ہیں، ایسی افواہیں بھی کی جاتی ہیں، پھیلائی جاتی ہیں کہ جو ایلینز سے لے کر شیاطین اور خراب موسم سے لے کر برفانی طوفان تک کے ٹاپکس پر مبنی ہوں۔ اور باقی دو ٹرائی اینگلز یعنی برمودا اور جپین ٹرائی اینگل کی طرح الاسکا ٹرائی اینگل کے متعلق بھی میں آپ کے سامنے سب سے پہلے وہ باتیں رکھوں گا کہ جو ہمیں سب سے پہلے کنسیڈر کرنی چاہیے، یعنی قدرتی آفات۔ الاسکا کی ریاست آج بھی دنیا کے موسٹ ان ایکسپلورڈ علاقوں میں سے ایک ہے۔ انٹچڈ جنگلات، الاسکا امریکہ کے سب سے گھنے جنگلات والی ریاست ہے، اور یہاں کی حکومت کی کئی وارننگز کے باوجود کہ موسم ٹھیک نہیں ہے، یا پھر جنگلی جانوروں کے حملوں کا خطرہ ہے، یا پھر کسی برفانی طوفان کی پیشن گوئی ہے، امریکن حکومت کی ان سب وارننگز کے باوجود آج بھی سینکڑوں سیاح اسٹیٹ آف الاسکا کا صرف اس لیے رخ کرتے ہیں تاکہ وہاں کی انٹچڈ ولڈرنیس کو ایکسپلور کر سکیں۔ اور ان سینکڑوں سیاحوں میں سے سبھی کے سبھی لوگ جنگل میں سروائیو کرنے کے لیے تربیت یافتہ نہیں ہوتے۔ سبھی لوگ الاسکا کے شدید موسموں اور گھنے جنگلات، خطرناک پہاڑی سلسلوں، بڑے بڑے گلیشیئرز، چھپی ہوئی غاروں اور گہری زمینی دراڑوں کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اتنی بڑی زمینی دراڑیں یا کریوسز کہ جن میں پورے کے پورے جہاز گر جائیں اور پھر برف انہیں دفنا دے، چھپا دے، ایسے خطرناک علاقوں میں یا ایسے خوفناک پہاڑوں میں یا جنگلوں میں راستہ گم ہو کر بے رحم موسم کا شکار ہو جانا کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ لیکن میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ جو بات تعجب کی ہے وہ دراصل ان گمشدہ لوگوں کی تعداد ہے کہ جو پورے امریکہ میں گم ہو جانے والوں کی نسبت دگنی ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ لیکن جس واقعے کے متعلق میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ واقعہ دراصل 1940 میں الاسکا کے مچھیروں کے ایک گاؤں پورٹ لاک میں پیش آیا تھا۔ پورٹ لاک کامیابی سے کاروبار کرتے مچھیروں اور بھیڑ بکریاں پالنے والے لوگوں کا ایک گاؤں تھا جو کئی دہائیوں سے آباد تھا۔ لیکن 1940 کی دہائی اس گاؤں کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھی۔ ہوا یوں کہ پورٹ لاک کے تالابوں میں بھیڑوں، بکریوں اور انسانوں کی کٹی پھٹی لاشیں ملنا شروع ہو گئیں۔ لوگ غائب ہونے لگ گئے، اور جب یہ خوفناک واقعات حد سے زیادہ بڑھ گئے تو پورٹ لاک کے گاؤں ایک ایک کر کے پولیس اسٹیشن کو رپورٹ کرنا شروع ہو گئے کہ کوئی عجیب و غریب جانور نما مخلوق ان پر حملہ کر رہی ہے۔ لیکن یہاں ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم الاسکا کی بات کر رہے ہیں، اور الاسکا وہ جگہ ہے جہاں دنیا کے چند بڑے بڑے جنگلی ریچھ پائے جاتے ہیں۔ تو کیا ان لوگوں کا سامنا کسی بہت بڑے جنگلی ریچھ سے ہو رہا تھا؟ ہو سکتا ہے، لیکن یہاں میں آپ کو الاسکا کے مقامی ریڈ انڈینز میں سے ان کے ایک مخصوص قبیلے تلنگت قبیلے کے متعلق بتانا چاہتا ہوں۔ یہ لوگ صدیوں سے امریکہ اور الاسکا میں آباد ہیں، اور دنیا کے تمام کلچرز کی طرح تلنگت کلچر میں بھی ان کی کچھ فولکلورز یا لوک کہانیاں پائی جاتی ہیں۔ ان مقامی قبائلی لوگوں میں سے ایک شخص تھا البرٹ پیٹکا، کہ جس کے ساتھ بقول البرٹ کے ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ البرٹ کے مطابق اس پر بہت زیادہ بالوں والی کسی مخلوق نے حملہ کیا تھا۔ البرٹ کے کتوں نے اس وقت اپنے مالک کو بچانے کے لیے اس مخلوق سے لڑائی بھی کی اور وہ بھاگ بھی گئی، لیکن بھاگنے سے پہلے اس مخلوق نے البرٹ کے سینے پر زور سے ایک وار کیا تھا۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے البرٹ پر کسی جنگلی جانور نے حملہ کیا ہو، لیکن البرٹ ایک مقامی تھا جو انہی جنگلوں میں پیدا ہوا اور پلا بڑا تھا۔ وہ وہاں کے مقامی جانوروں سے اچھی طرح واقف تھا۔ وہ ان جانوروں کی ڈسکرپشن میں فرق کرنا جانتا تھا۔ اسے پتا تھا کہ ریچھ یا بھیڑیے اور بالوں والی کسی مخلوق میں فرق ہوتا ہے۔ اور کچھ لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ البرٹ جھوٹ بول رہا ہو، لیکن البرٹ جھوٹ نہیں بول رہا تھا، کیونکہ یہی وہ چوٹ تھی کہ بعد میں جس کے زخم کی تاب نہ لاتے ہوئے البرٹ کی موت ہو گئی تھی۔ اسی بالوں والی مخلوق کے متعلق ایک اور واقعہ ان مقامی قبائلی لوگوں کے دو لکڑہارے بھائی بھی سناتے ہیں کہ وہ جنگلوں میں لکڑیاں کاٹ رہے تھے، اور اس دوران بڑے بھائی نے ایک مضبوط اور بہت بڑے درخت کو تنے سے کاٹ کر گرا دیا، اور اس وقت اس کا چھوٹا بھائی 20 سے 25 فٹ دور کھڑا لکڑیاں کاٹ رہا تھا، اور اس وقت اس نے دیکھا
کہ بہت زیادہ بالوں والی ایک مخلوق اچانک کہیں سے نکلی ہے اور اس نے اسی کٹے ہوئے درخت کے تنے کو اٹھا کر بڑے بھائی کو مارا ہے، اور چھوٹا بھائی اپنے بیان میں کہتا ہے کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ چیز کوئی انسان ہو، کیونکہ اتنے بڑے تنے کو کوئی انسان نہیں اٹھا سکتا تھا۔ دھیرے دھیرے پورٹ لاک کے لوگوں نے اس مخلوق کو مونٹیاک کے نام سے پہچانا شروع کر دیا، ایک ایسی مخلوق جو دیکھنے میں نہ تو انسان تھی اور نہ ہی کوئی جانور۔ پورٹ لاک کے کچھ لوگوں کا ماننا تھا کہ یہ کوئی ایسا جاندار ہے کہ جو دو مختلف دنیاؤں کے درمیان رہتا ہے، اور جو کسی اندیکھے راستے سے نکل کر ہماری دنیا میں آ جاتا ہے اور پھر اسی اندیکھے راستے سے واپس چلا جاتا ہے، اور جاتے جاتے بعض اوقات یہ انسانوں کو بھی اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ ان کہانیوں پر شاید ہی کوئی یقین کرے، لیکن جو بات سچائی کے ساتھ ہمیں پتہ ہے وہ یہ ہے کہ 1950 تک پورٹ لاک کے تمام لوگ پورٹ لاک کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے وہاں سے جا چکے تھے۔ پورٹ لاک میں بچ جانے والا آخری شخص گاؤں کا بہادر پوسٹ ماسٹر تھا، جو اسی گاؤں میں پیدا ہوا اور پلا بڑا تھا اور ساری زندگی وہیں رہا۔ اس کے لیے اپنے آبائی گاؤں کو چھوڑ کر چلے جانا بہت تکلیف دہ تھا، لیکن پھر بھی بڑھتے ہوئے حملوں کے بعد بالآخر بوڑھا پوسٹ ماسٹر بھی 1951 میں پورٹ لاک چھوڑ کر چلا گیا، جس کے بعد آفیشلی وہاں کے پوسٹ آفس کو بند کر کے پورٹ لاک کو ابینڈنڈ سٹی یعنی کہ ایک ترک شدہ شہر ڈکلیئر کر دیا گیا، اور آج اس وقت پورٹ لاک میں سوائے ویران گھروں اور چھوڑ دی ہوئی گاڑیوں کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اب تک میں نے جو کچھ بھی آپ کو بتایا، مجھے پورا یقین ہے کہ آپ کے ذہن میں برمودا ٹرائی اینگل، جاپان ٹرائی اینگل اور الاسکا ٹرائی اینگل کے متعلق جوابات کی نسبت کہیں زیادہ سوالات پیدا ہو گئے ہوں گے، لیکن یہ پراسرار سی حیرانیاں صرف یہیں تک نہیں ہیں۔ 1561 اور 1566 میں ہونے والے جرمنی اور سوئٹزرلینڈ کے واقعات تو صرف دو واقعات ہیں۔ آپ میں سے کئی لوگوں نے اسپین کے سیٹلرز کے متعلق سن رکھا ہوگا، یا جنہیں ہم اردو میں آباد کار کہتے ہیں، یعنی کہ وہ لوگ جو امریکہ کی دریافت کے بعد 15ویں صدی میں اسپین اور یورپ سے نکل کر جہازوں میں بھر بھر کر دریافت ہونے والی اس نئی دنیا یعنی امریکہ آئے تھے۔ ان یورپین آبادکاروں نے امریکہ میں جو بستیاں بسائیں انہیں کالونیز کہا جاتا ہے۔ انہی کالونیز میں سے ایک کالونی کا نام روانوک کالونی تھا، جو یورپین آبادکاروں نے امریکہ میں اس جگہ بسائی تھی جو آج کی نارتھ کیرولینا کی سٹیٹ ہے۔ یہ کالونی راتوں رات پوری کی پوری غائب ہو گئی تھی، اور آج تک اس کا کچھ پتہ نہیں چلا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا تھا۔ ہم صرف اتنا جانتے ہیں کہ نہ ان پر کسی نے حملہ کیا تھا، کیونکہ وہاں نہ تو کوئی لاشیں تھیں اور نہ ہی کوئی توڑ پھوڑ، اور نہ ہی انہیں کسی نے کسی قسم کا کوئی نقصان پہنچایا تھا۔ روانوک کی پوری کالونی اچانک کہاں غائب ہو گئی؟ الاسکا ٹرائی اینگل میں 16,000 لوگ بغیر کسی ثبوت، بغیر کسی نام و نشان چھوڑے کہاں غائب ہو گئے؟ بڑے بڑے جہازوں کی گمشدگیاں اور پھر جن کی تلاش کے لیے 7,000 لوگ اور 90 سرچ اینڈ ریسکیو جہازوں کا مہینوں تک استعمال کیا جاتا رہا، لیکن پھر بھی کسی قسم کا کوئی ثبوت نہیں ملا۔ برمودا ٹرائی اینگل جہاں درجنوں چھوٹے بڑے جہاز اور کشتیاں غائب ہو چکے ہیں، اور کچھ کیسز میں جہاز اور کشتیاں تو بچ گئے لیکن پراسرار طور پر ان کے عملے غائب ہو گئے، اور پھر آج تک ان کا کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ اور پھر جاپان ٹرائی اینگل جہاں جہازوں کے ساتھ ساتھ ان کی سرچ اینڈ ریسکیو ٹیمز تک غائب ہو گئیں۔ ابھی تک میں نے آپ کے سامنے ان تمام سوالوں کے جوابات نہیں رکھے، کوئی وضاحت نہیں رکھی۔ ابھی تک میں نے آپ کو ان پراسرار جگہوں میں سے صرف ان کا تعارف کروایا ہے، اور اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں صرف ایک اور سوال کو بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، ایک انتہائی اہم سوال، کہ اگر یہ واقعات سچ ہیں تو پھر یہ واقعات برمودا ٹرائی اینگل جیسی جگہوں میں جانے والے ہر شخص کے ساتھ ہر مرتبہ کیوں نہیں ہوتے؟ اگر ان جگہوں پر ہونے والی گمشدگیاں سچ ہیں تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک عام سا ولاگر اپنا ویڈیو کیمرہ لے کر عام سی کشتی میں بیٹھ کر برمودا ٹرائی اینگل پہنچ جاتا ہے اور یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے؟
اب ہمیں سوئٹزرلینڈ یا جرمنی کے آسمانوں میں سرخ اور سیاہ گولے لڑتے ہوئے نظر کیوں نہیں آتے؟ عام الفاظ میں سب سے اہم سوال کہ اب یہ واقعات کیوں نہیں ہوتے؟